الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك محمد صلی اللہ تعالی علیہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. یہ مہینہ جو ہے نا حضور کا معراج کا مہینہ ہے. حضور معراج پر کیسے گئے ہمارا امام بولتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو رسول اللہ کے مکان کا نہیں پتہ چل سکا آج تک ان کو رسول اللہ کے مکان کا کیسے پتہ چلے گا. ذرا سنیں ذرا آج لوگ اٹھ کے حضور کے بارے میں بات کریں ہمارا امام ہمیں پہلے سمجھا کر کے آگے جن کو رسول اللہ کے مکان کا نہیں پتہ چل سکا کہ حضور کہاں گئے اور حضور کے مقام کو کیسے پتہ چل سکے گا. ذرا سنیں ذرا جب حضور معراج پر گئے نا کیونکہ ہم تو بات رسول اللہ کی کرتے ہیں کوئی یار ذکر سنا بلا ہم تو وہی باتیں کرتے ہیں انہی ہی کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا امام ہمیں پہلے سمجھا کر گیا. میں کہا دسو اعلیٰ حضرت یہ دنیا کس واسطے بڑی لوگوں نے ووٹ میں بڑی اہمیت دی ووٹ سے بڑا. میں کہا دنیا کس واسطے بڑی ہے کیوں بڑھائی گئی. اعلیٰ فرماتے تمہیں پتہ کوئی نہیں زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور نے جبریل کو کہا جبریل آگے چلیے. آج تو بات میں سرکار دے بارے گلنا کوئی ملواڑے کون ہونے یہ سرکار دے بارے گلنا کرنا ہے وجہ حضور یہ نہیں تو حضور کیسے معراج پر گئے. میں کہا ذرا سن جبریل کو رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر کہا جبریل آگے چلیے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی آگے گیا نا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. مجھے ذرا بتائیں نور تو وہاں رک گئے آگے کون گئے پھر نور تو رک گئے آگے کون گئے. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے گا. جلیو لبیک کا نعرہ لاؤ اے لبیک کا نعرہ سی لانا ہے. کوئی ہے ایسا جائے تک کہ نہ کوئی لیڈر تا منن والا ہوئے انہوں کا نواز شریف کو اتھو گزار کے آخر میں منن گا تیمو. ایک منٹ میں جتو اسی گزر کے آئے ہیں ریلی کٹی نا لوگ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر ہے میں کہا لیڈر کے لے کے آنا ہے تھے انہوں نے تو گلیوں میں گھما پر چلے رہے لیڈر دی جنہوں پہنچ کے آنے پر لے کے آنا میدان دے اندر وہ گھرہ میں بیٹھے تھے تسی جناب پر نہ دیکھتے دیو جلے ہو اسی تو اپنے وال نہیں لگا رہے ہیں اسی تو حضور دے دین وال لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر نہ یا رسول اللہ یا رسول
ہمارے امیدوار کھڑے ہیں. میں نے آپ سے حضور کی 10 سال آپ نے سب کو آزمایا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ دیں گے کیا. میں نے کہا آپ کا بھی حق نہیں بنتا ہم سے یہ سوال کرنا کہ آپ دیں گے کیا. پہلے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے 76 سال جن لوگوں کو منتخب کیا انہوں نے آپ کو دیا کیا. پہلے ہم آپ سے پوچھنے کے ہیں, ہم سے آپ تب پوچھیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لبیک والے کیا دیں گے. میں نے کہا آپ کا بھی حق نہیں بنتا. اگر ہم حکومت میں آئے, جب حضور کا دین تخت پر آیا, پھر آپ ہم سے پوچھنے کے ہیں کہ مولوی کسی بھی جھوٹ بولے. ہاں ابھی آپ ہی نہیں, ابھی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں بھائی آپ نے 76 سال میں کن لوگوں کو ووٹ ڈالے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے ناموس رسالت پر غداری کی, جنہوں نے قوم کو خودکشیوں پر مجبور کیا, جنہوں نے پاکستان کو مقروض بنایا. آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا. یہ ہم ابھی آپ سے پوچھنے کے ہیں. اور ذرا سنیے گا بات, ہم سارے حسینی ہیں, سارے حسینی ہیں. نیاز خان دے مولا حسین جی 10 محرم سبیل بھی لاندے ہو کردے ہو, مندے ہو مولا حسین دے. ذرا آواز آوے نا مجمع میں چھو, مندے ہو مولا حسین نو. تو پھر جب مندے ہو مولا حسین میں تو نیازہ نہیں کھاندے ہو, تو پھر انہیں یزیدوں نے ووٹ بھی دیندے ہو. اے گڑی گل ہوئی. اب میں آپ کے سامنے جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, اور جناب صبح سے بیٹھے ہیں, ذری بات ہے ہم لیٹ ہو گئے, لیکن میں نے آپ کے سامنے اب مولا حسین کا خطبہ پڑھنا ہے. اب بندے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہے کہ ہم نے اب قیامت کے دن اور دنیا میں بھی مولا حسین کی صف پہ کھڑے ہونا ہے یا ان یزیدوں کی صف پہ کھڑے ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا سارے لوگ. ایک بنا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اندر گال پڑی. یہ لوگ نہیں, آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا, یہ منیب صاحب کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, آپ نے حضور کے دین کو ووٹ دینا ہے. یہ جب اسمبلی میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسمبلی میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات کر سکے. جب یہ اسمبلی میں جائیں گے, اور کون ہے جو ہمارے امیدوار, یہ جناب, یہ جب جائیں گے نا اسمبلی میں, ایک قابو نہیں ہے اسمبلی میں کیوں قابو کھانا. حضور دے غلام دی اپنی گل ہے. یہ یاد رکھنا, صدر رہنا کتے رہنا کنے بھائی تھوڑے کچھ سال تو ٹھنڈے پے ہوئے. صدر رہنا کتے کنے رہنا, صدا تو نہیں رہنا نا, دین کو غالب کرنے واسطے میدان بچائے گا. یہ جو نون لیگ والے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں ذرا ہولے, آرام نال بریک لاؤ. جڑا تو تسی کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, تو یاد رکھنا پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے یہ ذرا فیصلہ کر لینا پھر. ہاں ذرا دھیان نال, اے جی وقتی تو انڈل کھل دیا, ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے گا. میں تو سن پھر ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں, ہمارے لیے محنت کرتے ہیں, میرے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے, فرمایا جو میرے دین کے لیے ہمارے راستے میں دن رات محنت کرتے ہیں, اللہ رب العزت لنہدینہم سبلنا, فرمایا اللہ ان کے لیے کئی راستے کھول دے گا. اب اگلی بات سنیں, ہم ہیں حضور کے دین کے دائی, حضور کے دین کی طرف بلانے والے. کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا, پاکستان روٹی دنا دے نہیں بنیا سی. اس وقت 18 لاکھ مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, یہ نعرہ لگا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا کہ ہم پاکستان ایک علیحدہ ملک حاصل کریں گے جہاں ہم حضور کا دین نافذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے. لیکن کیا ہوا 76 سال سے, ہر بندہ آیا, اس نے اپنی بات کی, اپنی جیب کی, اور پاکستان کو کھایا, پاکستان کو لوٹا اور باہر چلے گئے. اور پاکستان کو آج آپ مجھے بتائیں, یہ جو پاکستان مقروض ہے یہ لبیک والوں نے کی ہے؟ یہ جو پاکستان کی اس وقت تباہی اور بربادی یہ لبیک والوں نے کی ہے؟ پھر لوگ انہیں کہتے ہیں مولوی بھائی مولوی آئے کوئی نہیں, جس دن آن گے اس دن تسی ویکھنا صحیح پاکستان دے وچ لوگ
زکات لینا میں کوئی نہیں ہونا، دینا ہر بندہ موجود ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہوں دیکھنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو جدو حضور دا دین آیا نا تختے تے پھر 8 صوبیاں تو زکات واپس آ گئی، انہوں نے کہا بھائی تے زکات لینا نہیں کوئی نہیں، دینا ہر بندہ موجود ہے۔ آئے حضور دا دین کی جڑا روٹی بھی دینا، تمام مسائل حل کردا، میں نے ذرا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس رہا 76 سال کا ووٹ روٹی تے نہ دیتا، ٹھیک ہے گلی تے نہ دیتا، برادری تے نہ دیتا ووٹ، میں نے کو شاید لبی سکون لبیا، امن لبیا، روٹی لبی، کچھ نہیں لبا، لبدا بھی کی ہے تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی ہار۔ آؤ حضور ہمارا نعرہ لگتا ہے، بتائیں ذرا ہم جب آتے ہیں اسٹیج پر ہمارا نعرہ لگتا ہے، ہماری بات ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، کس کی بات ہوتی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں مالکوں کی، ہم کہتے ہیں امت آئے حضور سے وفا کرے، یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ آپ خالی کاغذ پر مجھ سے سین کروانا چاہے کروا لیں، میں بابا کے دو بات کر کے جا رہا ہوں۔ اگر اب بھی کسی نے ان کو آزمانا ہے کہ نہیں جی نہیں نون لیگ پاکستانی تقدیر بدل دے گی، وہ نہیں جی وہ بلے والا بدل دے گا، وہ فلانا آئے گا، میرے کو خالی کاغذ سین کرا لو، واللہ میری گھر ریکارڈ رکھ لو، یہ 8 فروری تو تسی ان لوگوں کو پھر متفق کیتا نا، کہ یاد رکھنا پاکستان دی تباہی بربادی ہور ودے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اے میرے کو لکھوا لو، پاکستان کی ترقی تب ہی ہوگی جب حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ نہیں جی میں انہوں نے 10 سمجھے کہنے نہیں ہمارے ساتھ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، انہوں نے کرنا میں یہ گل پاڑی کہ انہیں 4 دن دی زندگی دے نہ تراؤ، حسن دے کے لوڑ رہی ہو تینوں کتا کس دلاسا ہوں، تے عمر بندے دی ہے میری گزری جی میں پانی ویچ پتاسا ہوں، تے سوڑی سامی ساتھ کا دہسن، تے پرت سک سے پاسا ہوں، تے صاحب تیکو لے کر منسی باہو رتی کاٹنا ماشاء آج حضور میں وفا کر، آج تو رسول اللہ واسطے کر، من دسو یار سارے مرنا، ماں پیو بھی مٹی پا کے آنن قبر دے اندر، تو بنا جاوے نا تو ماں پیو بھی یار بھی مٹی پا کے آنن اتھے آنا رسول اللہ نے، یا جو حضور نے تو بے وفائی کی نا جو حضور دے دین نال تے قبر جو حضور نے فرمایا تو میرے منتقی نے ختم نبوت تو ووٹ پا کے آیا، تو میرے ناموس رسالت دے غداروں نے ووٹ پا کے آیا، میرے دین والے تن بلا رہے تو کیا نہیں دین نہیں تو جا کر قرآن نواز شریف میں مجھے سو کہ بھائی نواز شریف نہیں آنے، عمران خان نہیں آنے، زداری نہیں آنا، قبر میں کس نے آنا ہے؟ قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں۔ سنیں جی وہ لوگوں کو بڑا اپنے جناب اداروں پر ناز ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں ادارہ کھڑا ہے فلاں ہے، ہمیں لبیک والا ایسے کر کے جینا ہے، آج بڑھ تک ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں نا، ہم محنت کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے، دن رات محنت کر رہے ہیں، تو اللہ ہی ہے جس نے ہمیں کالعدم سے بھی نکالا اور ہمیں 22 لاکھ ووٹ دلوائے، اور انشاءاللہ وہ اللہ ہی اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہمیں 2024 کے اندر وہ اللہ ہی مدد کرے گا تو حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا سنیے گا جن کو بڑے ناز ہے، ہمیں کس پر ناز ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کائنات کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ادارہ ساتھ ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ رب ہے۔ نون لیگ والوں کسی بھی والے جماعت والوں تمہیں ناز ہوگا فلاں ادارے پر، ہمیں ناز ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی راہ میں محنت کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو رب چاہے۔ اب نہیں جی مولا حسین کا فرمان سنیں، دل پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کرنا ہے، گھر جا کر میں نے آپ سے نہ حلف لینا ہے نہ میں نے آپ سے وعدے لینے ہیں، میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مولا حسین فرماتے ہیں ان رسول اللہ، بڑے دھیان نہ پیار نہ گل کرنے رسول نہیں دھیان نہ، پھر گھر جا کے فیصلہ کرنا کہ یار میں کدھر کھڑا ہوں، اے نہ ہوئے قیامت کے دن مولا حسین کہنے ہوئے میرے نام تے لنگر دے کھانا رہا، میں تے اپنے نانا دے دین دے گردن کٹا چھڈی تے تو نہ یزیداں نوں ووٹ بھی پاندا رہا، ساڑا کام میں تھوڑے تک گل پہنچا دینا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سنے ذرا مر عام ہر بندہ ذرا دھیان نال دماغ دے دل دی کڑیاں کھول کے اندر گل پڑھی، مر عام منکم سلطانا جائرا، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی
ظالم حکمران کا زمانہ پائے، ظالم حکمران کا زمانہ پائے. مجھے بتائیں یہ ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ جنہوں نے مساجد سے سپیکر اتارے، تھیٹروں کے بورڈ تو نہ اترے لیکن مساجد سے سپیکر اتر گئے، جنہوں نے درود و سلام پر پابندی لگوائی، جنہوں نے حضور کے عاشق کو تختہ دار پر لٹکایا، جنہوں نے ختم نبوت پر اسمبلی کے اندر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو فیض آباد کے مقام پر 8 حضور کے غلاموں کو شہید کیا، جنہوں نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو 34 پہرے داروں کو شہید کیا، اور جس نے فرانسیسی صدر جو اس امت کا سب سے بڑا گستاخ ہے اس کے ساتھ جا کے شہباز شریف نے ہاتھ ملائے. کیا کیا جرم ہے جنہوں نے نہیں کیے دین کے خلاف، قرآن حدیث کے حساب سے نکالا، جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی اور جنہوں نے آسیہ ملونہ حضور کی گستاخ کو ملک فرار کروایا. میں دوستو جا رہے تھے ذرا دسنا ذرا میں گل پتر ہوئے نا حلالی، پتر ہوئے نا حلالی، پیو دے بارے کی گل کہے نا کہ پتر جو تک بدلہ نہ لے لے نا اپنے پیو دا کہ چین نہ گھر نہیں بہندا. جانا سے کہہ دی امتیاں جنہاں حضور دی عزت تے بھی ٹاکے مارے، ختم نبوت تے بھی ٹاکے مارے، دین تے بھی ٹاکے مارے، ملت تے بھی ٹاکے مارے، قوم کو بھی بھگتے مجبور کیتا کہ اسی نے لوگوں نے بڑے نرم کچھ رکھی بیٹھے ہیں. سانو پھر اپنے آقا نال کتنی محبت ہے، سانو کی اسیاں اسی کہ جو امتیاں اپنی ذات دی واری آوے تے باواں چھوندے ہیں تو حضور دی عزت دی واری کہتے نہیں چل رہا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. بھائی تو مولویوں کو گولی مار، ہمیں گولی مار. ہم کہتے ہیں اس محبوب کے دین کی طرف جا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لے لوہا کر ہاریا، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن، اس دین کے ساتھ کھڑے ہو. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے، سنیے گا ذرا، مستحلا لحرم اللہ، وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو؟ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں مسلمان ہونے کے ناطے سود حلال ہے یا حرام ہے؟ عوام کی آواز نہیں آ رہی. سود حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے بتائیں 35 سال نون لیگ کی حکومت رہی، سود آگے بڑھا، پھر عمران کے پاس پشاور کی حکومت رہی، سود نہیں ختم کیا ان لوگوں نے، پھر عمران کے پاس 3 سال کی حکومت پنجاب پورے پاکستان کی آئی، سود ختم نہیں کیا. اس وقت پوری قوم، میں آپ سے درد بھری بات کر رہا ہوں، ہم چسکوں کے لیے باتیں نہیں کرتے، ہم درد بھری امت درد لے کر آئے بیٹھے ہیں. ہم امت سے کہتے ہیں کہ خدا کے بندو آپ اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھے ہو، آپ سمجھتے ہو ہماری تقدیر نماز کو بدل دے. سب کے پاس حکومتیں آئیں. اس وقت پاکستانی قوم ذرا سنیں 22% سود کھا رہی ہے. اس وقت پاکستان میں 22% سود چل رہی ہے. علماء کھڑے ہیں، اللہ نے یہ قرآن کی نص سے قطعی سے سود حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا. اب ذرا سنیے گا بات، مجھے بتائیں علاقے کے ایس ایف سے جنگ ہو سکتی ہے؟ ڈی پی او سے مجھے بتائیں آواز آپ کی آنی چاہیے، ہو سکتی ہے؟ وہ کون کے اندر رکھ دے گا کہ بھائی تو میرے خلاف آیا کی میں رسول جو پوری قوم، اللہ نے فرمایا کہ رسول خان کا باز نہیں آنے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے. پوری قوم 76 سال سے اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا، ہماری تقدیر عمران خان بدلے گا، ہماری تقدیر فلانا آئے گا تو بدلے گا. نہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمارا انشاءاللہ یہ اعلان ہے کھلا، اگر حضور کا دین تخت پر آ گیا، تحریک حکومت مل گئی تو انشاءاللہ ہم پہلے دن سود کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ مجھے بتائیں جہاں غریبی بیٹھے ہوں گے، امیر بھی سارے، ہم سارے ٹیکس دیتے ہیں، 17% ٹیکس دے رہے ہیں. جس بندے کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے نا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. یہ اسلام ہے، ہم آپ کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. یہ اسلام ہے جو آپ سے ٹیکس نہیں لے گا، 17% ٹیکس نہیں لے گا، لیکن سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ لے گا بس. تو آپ بتائیں آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں 17% یا اور ٹیکس بڑھیں گے یا صرف سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو پھر حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں. سنیں میرا فرمایا ظالم حکمران اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. آگے ذرا سنیے گا ناقصا لعہد اللہ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ. مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا اعجاز سے سنا کہ میرے نانا جان نے فرمایا وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو. آگے ذرا سنیے گا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ حکمران
معاشرے کے اندر بہرا ربی فاشر اور یعنی کو دور دورہ دے رہا ہو. یہ ابھی یہ نون لیگ کی جب حکومت ختم ہوئی ہے نا، سرکنا تو نون لیگ کی تھی دہلی بات ہے مین، تو انہوں نے ٹھیٹروں کے بل بھی فری کر دیے، لیکن مساجد اور مدارس کو ابھی بھی بل لگ کرا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ان کے جلسے شروع ہوتے ہیں ناچ ٹاپ اور گانے سے، ختم بھی ناچ ٹاپ اور گانے پر ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ناچ ٹاپ گانا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اور یعنی عام ہو جائے؟ تو مولا حسین نے فرمایا وہ ظالم حکمران معاشرے کے اندر بہرا ربی فاشر اور یعنی کو دور دورہ دے رہا ہوں. لے جی بات ختم، فیصلہ آپ نے کرنا ہے 8 فروری کو. اگر 8 فروری کو یہ ہمارے ایم صاحب منتخب ہو کر اسمبلی میں چلے گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے حضور کے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے. اگر یہ لوگ نہ گئے تو پھر میں سمجھوں گا ابھی قوم چاہتی ہے کہ 76 سال ملتر گھاٹا مجھے سب اور پڑھنے چاہیے. میں کہا بھائی بیٹھو، فیصلہ میں نے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میں پیغام آپ کے ہاتھ پر دے کے جا رہا ہوں کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران ہو، اس کے اندر یہ خصلتیں ہوں تو پھر کوئی شخص فلنگ نغیر حال. بھائی بیٹھو نا یار، تجھے کیوں بیٹھو بھائی، سنے رہا. فلم نغیر علیہ بفعل ولا قول. مولا حسین نے فرمایا جو آدمی ایسے ظالم حکمران کے خلاف اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے گا نہیں. آپ کے پاس پرچی ہے بھائی، بتائیں نا، آپ کے پاس پرچی ہے نا، آپ نے ٹھپا لگانا ہے نا، آپ کے پاس زبان اللہ نے دی ہے. تو فرمایا جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کے خلاف اس کو روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مولا حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا. میں اس علاقے کے اندر شمع جلا کر جا رہا ہوں. 8 فروری کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یار سارے سانو دھوکے دیتے ہیں، ایک دفعہ حضور کے دین میں پیسوا کے دیکھ لئیے، ایک دفعہ حضور کے دین میں دیکھ لئیے. لبیک علی آئین لوگ کہتے ہیں یہ اس دفعہ وعدہ ہو گیا، یہ بھی کلہ ہو رہی ہیں، یہ اس دفعہ وعدہ ہو گیا کسی اور نال اگلے 5 سال بعد. اور میں کہا جلے موت نے کڑا پتا، کڑا موت نہ پتا. پھر یہ بھی گل بڑی چلتی یہ بڑا ووٹ تانوں دیں گے، نکا ووٹ کسی اور نو، تے نکا ووٹ تانوں دیں گے تے بڑا. میں کہا نہیں، 2 نمبری چلتی نہیں، 2 نمبری چھوڑ یا کرا دو، ایک ہی 2 نمبری نہیں چلتی سرکار کی بارگاہ میں، 1 نمبر ہو جاؤ. اے نہیں، سارا کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے بس. سنیں جی، مولا حسین نے فرمایا جو ایسے ظالم حکمران کے خلاف اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. فرمایا قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہیں اس کے مددگار ووٹر اور سپورٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا. آپ قیامت کے دن چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو، اور جہاں نواز شریف داخل ہو تو پھر بے شک شیر کو ٹھپا لگائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں جہاں عمران قیامت کے دن داخل ہو، بے شک اس کے ساتھ ٹھپا لگائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن امیر المجاہدین کی صف میں کھڑے ہو تو پھر آپ نے 8 فروری کو خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے، اور کرین پر موت لگا کر کہنا یا رسول اللہ یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے، میری گردن بھی آپ کے دین کے لیے آ جائے. دلے حضور دے دین وال چلن دی برکت ہے، بس حضور دے دین نال کرن دی برکت ہے. یہ سرکار کا در ہے، در شاہوں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش لیا اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ. چمکانا قسمت چاہتے ہو، تمہارے شریعت چاہتے ہو، چمکانا قسمت چاہتے ہو. میں بات سننے لگا ہوں جو لوگ لبیک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے امیدواران کو، حضور کے دین کے پہرے داروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے پیغام، اور خاص طور نون لیگ بڑی اپنے آپ تو باہر ہو رہی ہوں واسطے بھی پیغام کہ وہ اور لوگ ہیں، تم اور جماعتوں کو کہتے رہتے ہو ہم مالکوں والے ہیں، اسی سائیاں والے ہیں.
اسی لاوارث ہم سائیوں والے ہیں. یاد رکھیے گا, ذرا ہوش میں بریک لا کے سیاست کرو. ڈاکوؤں 35 سال حکومت کر کے تھوڑا ڈھنگ نہیں دیا, شرم دیا جی تم جان چھڑ دو. جی فلانا آیا. میں کہا نہیں, یہ قوم اب جاگ پڑی ہے. ان کو ہمارا امام سمجھا کر گیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں, اے تہاڈے واسطے سونے والوں, جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ نے اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. دینا ہے کوئی دینا پہرا؟ اچھے جنہیں مجھ پر بیٹھے نا, میری گل نوٹ کرن, میری گل اپنے دماغ کی کھڑکیاں میں چھپان. وہ سمجھتے ہیں ہم نواز شریف کو جتائیں گے یا فلانے کو. یاد رکھنا اس دفعہ تسی کیتی نا ہنکی پنکی, اسی تہاڈی ہنکی پنکی کر دینی. بالکل سیدھی جی گل ہے. اس دفعہ ہم اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے. ہر کارکن پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ جائے گا جب تک مرکز سے کال نہیں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن سے گھر نہیں جائے گا. پکی بات ہے, پکی بات ہے, بالکل پکی بات ہے. میں حدود دین کا پہرے دار کھلوتا ہوں, دھیان نہ رکھتا ہوں. اسی کوئی لگیڑ گئی کہ عیسائیاں والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے تے بیٹھے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلانے کو لے آئیں گے, فلان کر لیں گے. بعض اس دفعہ دھیان نہ ذرا, تو پچھلا لگ گیا. اس دفعہ پورا آپ کے برس گلشن والے, آپ کے برس لبیک والے اپنے حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نکلنا گھروں سے 8 جنوری کو, ٹرین میں مہر لگانی ہے, حضور کے دین کو کامیاب بنانا ہے. ہمارے ان امیدواروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کے لیے دن رات محنت کرنی ہے, لوگوں کو پیغام دینا ہے. پکی بات ہے. لیکن اتنی ضرور وفا کرنا, میرا شعر اور میری بات بھی ختم. اتنی ضرور رسول اللہ سے وفا کرنا, اتنی وفا ضرور کر کے جانا. یہ آخری بندے تک میرا پیغام ہے کہ جب روح میری پیراہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا